وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کے بیٹو. بنی اس کا اصل بنینا ہے. بنینا یہ جمع ہے ابن کی. ابن بیٹا اور اس کی جمع بنون یا بنین آتی ہے. ابنانی تو ابن واحد ہے بیٹا. ابنانی دو بیٹے. اس کی جمع بنون جیسے مؤمن سے مؤمنون کہتے ہیں, مسلم سے مسلمون. اب یہ جو جمع بنون ہے یہ بنون بھی آتی ہے اور بنین بھی آتی ہے. اگر حالت رفع ہو گرامر میں تو پھر بنون ہوتا ہے, اور اگر حالت نصب یا جر ہو تو پھر بنین ہوتا ہے. بنین. تو بنین یا بنون دونوں جمع ہیں, زیادہ بیٹے. میں بتاتا ہوں ابھی. تو ابن واحد اور ابنانی تثنیہ اور بنونا یا بنینا. أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ سورہ مؤمنون میں ہے. الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہے. تو بنونا یا بنینا تو یہ جمع ہے. جب یہ جمع مضاف ہو جائے, عربی زبان میں عربی گرامر میں ایک مضاف ہوتا ہے, ایک مضاف الیہ ہوتا ہے. مضاف وہ منصوب ہو جاتا ہے, اس کی نسبت ہوتی ہے, اس کی اضافت ہوتی ہے مضاف الیہ کی طرف. تو جب یہ بنونا یا بنینا مضاف ہو جاتا ہے تو اس کا نون گر جاتا ہے. اس کا نون گر جاتا ہے تو پھر باقی بنو یا بنی رہ جاتا ہے. بنی اسرائیل. اب یہ بنینا جو جمع ہے یہ مضاف ہے اسرائیل کی طرف, اور اسرائیل
یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. سیدنا یعقوب ان کا لقب ہے اسرائیل. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ. سورہ آل عمران میں چوتھے پارے کے شروع میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہر کھانا کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانا حلال تھا، الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ، سوائے اس کے جو حرام کر دیا اسرائیل نے علی نفسه اپنے آپ پر. الا ما حرم اسرائیل علی نفسه، تو یہاں اسرائیل سے مراد کون ہے؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام. من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات نازل ہونے سے پہلے. تو اسرائیل یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. تو اسرائیل کا لفظی مطلب عبرانی زبان میں اللہ کا بندہ. ایل عبرانی زبان میں اللہ کے لیے آتا ہے. تو اسرائیل ہو یا اسماعیل ہو، ٹھیک ہے، تو ان دونوں کا مطلب اللہ کا بندہ ہے. یہ اسماعیل میں بھی جو آخر میں ایل ہے، اور یہ اسرائیل میں بھی آخر میں ایل ہے، یہ اللہ کے معنی میں ہے عبرانی زبان میں. جبرائیل، میکائیل وغیرہ میں بھی اسی طرح ہی ہے. واللہ عالم. عبرانی سے بنی اسرائیل کا مطلب اسرائیل کے بیٹے، زیادہ بیٹے، کیونکہ یہ جمع ہے. ابنن کی جمع بنونا یا بنینا. تو ہاں وہی چیز ہے. بنو ہاشم، ہاشم کے بیٹے، ہاشم کی اولاد. بنو جی اصل میں بنو ہاشم بھی کہتے ہیں، بنی ہاشم بھی کہتے ہیں. اصل میں واو آتا ہے، واو نون جب رفع حالت ہو، جب فاعل بن رہا ہو، جب مبتدا بن رہا ہو، جب نائب فاعل بن رہا ہو، جب رفع حالت ہو تو پھر واو نون آتا ہے. اور اگر نسبی یا جری حالت ہو تو پھر بنی آتا ہے. تو یہ جو یا ہے نا، یا بنی، تو یہ جو یا حرف ندا ہے، اگر ندا کے بعد منادہ، حرف ندا کے بعد منادہ آتا ہے، اگر منادہ مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے. بس وہ حالت رفع ہوتی ہے. حالت رفع میں پیش بھی آ جاتی ہے، پیش کے علاوہ بھی واو بھی آ جاتا ہے. کبھی حالت رفع زبر زیر پیش کے ساتھ ہوتی ہے، حرکت کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی حالت رفع حرف کے ساتھ ہوتی ہے. تو اگر حرکت کے ساتھ رفع ہو تو وہ پیش ہوتی ہے عام طور پر، اور اگر حرف کے ساتھ ہو تو وہ پھر بعض دفعہ واو ہوتی ہے، بعض دفعہ الف ہوتی ہے. تو بہرحال یہ نسبی حالت ہے. تو یہ بنی اسرائیل، بنی نہ تھا اصل میں. قرآن میں بنو اسرائیل بھی ہے. وہ جب فرعون غرق ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے فلما ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. جب وہ غرق ہونے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اللہ جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں. تو وہاں بنو اسرائیل ہے. تو بہرحال بنو ہو یا بنی ہو تو یہ جمع ہے. اگر اس بنی کے آگے بنینا، اگر اس کے آگے یا لگ جائے، یا اس کو یا ضمیر کہتے ہیں، یا متکلم، اگر یا لگ جائے تو یہ بنینا اس کی طرف مضاف ہو جاتا ہے. تو جب مضاف ہوگا تو نون گر جائے گا، اس کا مضاف میں اس کا نون گر جاتا ہے. تو یہ باقی پھر بنی، ایک یہ یا ہے اور ایک یہ یا، تو بنی یا، پھر یہ دونوں یا مل کر ایک یا بن جاتے ہیں اور اس یا پہ شد آ جاتی ہے. بنی یا، بنی یا. اگر پیچھے یا آ جائے، یا بنی یا، قرآن کریم میں ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی یا ان اللہ اصطفیٰ. تو یا بنی یا کا مطلب کیا ہوگا؟ اے میرے بیٹے، کہ اے میرے بیٹو؟ نہیں، اے میرے بیٹو، یہ جمع ہے نا. یا بنی یا، اے میرے بیٹو. اور ایک لفظ ہوتا ہے یا بنیہ. یا بنیہ میں اور یا بنیہ میں فرق ہے. جو بنیہ ہے نا، یا بنیہ، اصل میں ایک ہے کہ یہ ابن ہے نا،
آپ ابن کے بعد یا لے آئیں تو یہ بن جائے گا ابنی، یا ابنی اے میرے بیٹے۔ اور ایک ہے کہ آپ ابن کے بعد یا نہ لائیں بلکہ آپ ابن سے ایک تصغیر ہوتی ہے عربی زبان میں، فعیل کے وزن پر آتی ہے، اس میں چھوٹے ہونے کا معنی ہوتا ہے فعیل، اس کو کہتے ہیں تصغیر۔ رجل کو رجیل کہتے ہیں چھوٹا آدمی۔ تو یہ جو تصغیر ہے نا یہ کبھی کبھی چھوٹے کا معنی دیتی ہے اور کبھی کبھی یہ محبت اور پیار کا معنی دیتی ہے۔ تو ابن سے اگر آپ تصغیر بنا دیں تو اصل میں ابن جو ہے نا یہ اصل میں لمبی تفصیل ہے، یہ ابن اصل میں ابن نہیں ہے، اس کا اصل ہے بنون۔ تو اس سے جب اس سے تصغیر بناتے ہیں تو بنیون بنتی ہے۔ وہ کیسے اب اس سے ابن بنا وہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ اچھا بہرحال تو یہ بنیون یہ تصغیر ہے، تو جب اس کے آخر میں یا لگاتے ہیں نا تو یہ پہلے واو یا بنتا ہے، پھر یا کا یا میں ادغام ہوتا ہے تو یہ پھر بنیہ رہ جاتا ہے، اور پیچھے یا لگا دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے میرے چھوٹے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے۔ جب بچوں کو پیار سے بلایا جاتا ہے تو چھوٹا کہہ کر اور بلایا جاتا ہے تو اس میں چھوٹا جب کہتے ہیں ان کو تو اس کے اندر پیار کا معنی ہوتا ہے۔ تو یا بنیہ اور یا بنیہ میں بڑا فرق ہے۔ یا بنیہ یہ بھی قرآن کریم میں ہے، کئی جگہ پر ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى فی المنام، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں حضرت اسماعیل پیدا ہوئے اور وہ جوان ہو گئے، دوڑنے کی عمر کو پہنچے، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک، میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو یا بنی اے میرے چھوٹے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اور یا بنی اے میرے بیٹو جمع ہے۔ بہرحال تو یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کے بیٹو، اے اسرائیل کی اولاد۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام اللہ کے بہت جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور ان کے 12 بیٹے تھے، جن میں سیدنا یوسف علیہ السلام بھی تھے، سیدنا بنیامین علیہ السلام بھی تھے جو ایک ماں سے تھے، اور باقی 10 بیٹے دوسری ماں سے تھے۔ تو 12 بیٹے تھے، ان سب سے اولاد چلی ہے آگے۔ جو ان 12 بیٹوں سے اولاد چلی ہے تو انہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور انہیں اسباط بھی کہتے ہیں۔ اسباط قرآن کریم میں اسباط کا ذکر بھی ہے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط۔ اسباط جی نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام سے اولاد ہوئی ہے آگے، 12 کے 12 بیٹوں سے ہی اولاد ہے، واللہ عالم۔ تو ان اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اسرائیل کے بیٹے۔ تو بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف نسبت ہے۔ تو اے اسرائیل کے بیٹو، اے بنی اسرائیل، تو یہ انہی میں سے یہودی آئے، انہی میں سے عیسائی آئے۔ ان میں نیک لوگ بھی تھے بہت زیادہ، اللہ کے بڑے برگزیدہ بھی تھے، اور پھر ان میں اتنے نبی بھی آئے، اتنے ولی بھی آئے، نیک لوگ بھی آئے، بادشاہ بھی آئے، نیک لوگ بھی تھے اور پھر برے لوگ بھی تھے۔ تو اے اسرائیل کے بیٹو، اے بنی اسرائیل، عام طور پہ بنی اسرائیل کہہ کر یہود و نصارہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے تو وہ یہود و نصارہ ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو اے اسرائیل کے بیٹو، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہود و نصارہ تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں ہجرت کر کے، تو وہاں یہود تھے، یہود اور نصارہ وغیرہ، تو ان کو خطاب ہے اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی۔ اللہ نے کیا نعمت انعام کی؟ اللہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ نبیوں کی اولاد ہے یہ، اللہ نے ان میں بہت زیادہ نبی بھیجے، اور صرف نبی نہیں بھیجے، نبی بھی، ولی بھی، اور دنیاوی طور پر اللہ نے بادشاہ اور حکمران بھی بھیجے۔ جس طرح قرآن کریم میں ہے
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اللہ نے تم میں نبی بھی بنائے اور اللہ نے تم میں بادشاہ بھی بنائے۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اللہ نے تمہیں وہ نعمتیں دیں جو اللہ نے تم سے پہلے کسی کو بھی نہیں دیں۔ تو اللہ نے ان پر بہت زیادہ نعمتیں کی تھی۔ یہ تو پرانی نعمتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے ان پر کی تھی، ان میں نبی بھی تھے اور ان میں بادشاہ بھی تھے۔ پھر عرب میں ان کا مقام تھا دونوں کا، یہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، یہ پڑھے لکھے شمار ہوتے تھے۔ عام عرب جو ہیں وہ امی شمار ہوتے تھے، تو ان کو پڑھا لکھا اور عقل مند سمجھا جاتا تھا کہ یہ اہل کتاب ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ دینی معاملات میں عرب لوگ ان سے رہنمائی بھی لے لیتے تھے، تو ان کا ایک مقام تھا۔ تو جو اللہ نے تم پر انعام کیا ہے اس انعام کو یاد کرو۔ اللہ جب کسی پر انعام کرتے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میری کوئی صلاحیت ہے، مجھے یہ انعام ملا ہوا ہے، اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ تو ذمہ داری ہے جس پر اللہ کا کرم ہے، اللہ کا انعام ہے، اور ہر ایک پر اللہ کا کرم اور انعام ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، کہ وہ شکر ادا کرے۔ جو شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کے انعامات بڑھتے رہتے ہیں، اور جو پھر اللہ کے انعامات کی ناشکری کرے، ناشکری کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان زبان سے ان انعامات کا شکر ادا نہ کرے، اور ناشکری یہ بھی ہے کہ انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل نہ کرے۔ ایک زبان سے شکر ہوتا ہے، ایک عملی شکر ہوتا ہے۔ اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود شکر کا عمل کرو۔ تو ایک شکر کا عمل بھی ہوتا ہے، اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود عمل کرو شکر کا، تو عملی شکر بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے انعامات کا شکر زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ عمل سے کیسے ادا ہوتا ہے، ادا کرنا چاہیے۔ عمل سے کیسے ادا ہوتا ہے، اللہ کے احکامات پہ عمل کر کے۔ تو جب لوگ اللہ کے انعامات کا شکریہ ادا کریں زبان سے اور عمل سے، تو اللہ کو انعام دینے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ہم اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کو بڑی محبت ہوتی ہے اپنی مخلوق سے۔ ایک ماں جتنے اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے، اللہ اس سے بہت زیادہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ اللہ کو کیا تکلیف ہے کہ اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے اللہ کی نعمتیں استعمال کرے، اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن تب جب وہ ماننے کہ اللہ نے، ہمارے رب نے ہم پر یہ نعمتیں کی ہیں، پھر وہ اللہ سے تعلق رکھیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کا شکر ادا کریں زبان سے اور عمل سے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تمہارے رب نے اعلان کیا اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید بھی دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم نے ناشکری کی تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ جب ناشکری ہوتی ہے، بھی جس نے انعام کیا ہے اس کو بھول گئے، اس کا انکار ہے، اس کے احکامات کا انکار ہے، جی ساری نعمتیں ہمیں ہماری صلاحیت کی وجہ سے ملی ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے کفر کیا تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو یہ یہود ہوں یا عیسائی ہوں، یہ بنی اسرائیل ہوں، اللہ نے ان پر اتنے انعامات کیے تھے کہ ان میں نبی بھی بنائے، ان میں بادشاہ بھی بنائے، اور جس طرح اس وقت امت محمدیہ کو ایک افضل ترین امت ہونے کا خصوصیت حاصل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، تو یہ خصوصیت امت محمدیہ سے پہلے بنی اسرائیل کو حاصل تھی، اور اتنی انہیں یہ فضیلت حاصل تھی۔ آگے ذکر آ رہا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل جو میری نعمت جو میں نے تم پر کی اسے یاد کرو، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی امت محمدیہ سے پہلے۔ لیکن انہوں نے اس فضیلت کا پاس نہیں رکھا، انہوں نے وہ جو شکر ادا کرنا چاہیے تھا اس طرح شکر ادا نہیں کیا، اللہ کے اس طرح احکامات پر عمل نہیں کیا۔ جب اللہ کسی پر انعام زیادہ کرتے ہیں پھر اللہ اس سے ناراض بھی زیادہ ہوتے ہیں، پھر اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ان پر اتنے انعامات کیے تھے کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب کہنا شروع ہو گئے تھے۔ قرآن میں ذکر ہے، وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ نے کہا ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ نبیوں کی اولاد تھے اور ان میں بہت زیادہ نبی آئے، بہت سے بادشاہ بھی آئے، لیکن اب صرف ماں باپ کی عظمت کو تو انسان انہی کا تذکرہ کر کے تو نہیں زندگی گزار سکتا، انسان کو خود بھی نیک اعمال کرنے پڑتے ہیں۔ بس ان کا پھر بعد میں طریقہ کار یہی رہا کہ اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت، یہ امت گزر چکی ہے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ولا تسألون عما كانوا يعملون، جو وہ کرتے تھے تم سے وہ سوال نہیں ہوگا، تم سے سوال ہوگا تم کیا کرتے تھے۔
تو جب انہوں نے اپنے آباء و اجداد جو انبیاء تھے، جب انہوں نے ان کے طور طریقے پر عمل نہ کیا، ان کی ہدایت پر عمل نہ کیا، تو اللہ نے انہیں دھتکار دیا، اللہ نے ان پر ایسی ذلت اور مسکنت طاری کی، اللہ نے فرمایا ہمیشہ یہ ذلت اور مسکنت طاری رہے گی، اور ان پر یہ طاری ہوئی۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا کسی قوم کے ساتھ، کسی کے ساتھ کوئی اللہ کا کوئی رشتہ داری تو ہے نہیں، کوئی اللہ کا ایسا تعلق تو ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ ہمیشہ انعام ہی انعام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ انعام کرتے ہیں اور بہت زیادہ انعام کرتے ہیں، پہلے انعام کرتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کے احکامات کی پابندی کی جائے۔ میں نے تم پر اتنے انعامات کیے ہیں، جب اگلے لوگ انعامات کی پاسداری کرتے ہیں اللہ کی نعمتیں جاری رہتی ہیں، جب اگلے لوگ انعام کی پاسداری نہیں کرتے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، جیسے میں نے ذکر کیا۔ پھر جب زیادہ نعمتیں ہوں پھر عذاب بھی زیادہ آتا ہے۔ تو یہ گویا کہ ہماری امت کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ ہماری امت سے پہلے بنی اسرائیل کو بہت بڑا مقام حاصل تھا، جب انہوں نے اس مقام کا پاس نہیں رکھا اللہ نے انہیں ذلیل و خوار کر دیا، ان پر ذلت اور مسکینی طاری کر دی۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ مقام ہماری امت کو، امت مسلموں کو دے دیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ لیکن وہی اللہ کی کسی سے رشتہ داری تو ہے نہیں کہ اللہ نے دینا ہی دینا ہے، کوئی اللہ کے احکامات پر عمل کرے نہ کرے اللہ نے دینا ہی دینا ہے۔ اللہ دیتے ہیں اور دینے کے بعد اللہ کا تقاضا ہوتا ہے کہ اللہ کا شکریہ ادا ہو، اللہ کے احکامات کے مطابق عمل ہو۔ جب عمل ادا ہوتا رہتا ہے تو جب عمل ہوتا رہتا ہے تو ٹھیک ہے، جب قوم اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارتی رہتی تو ٹھیک ہے، لیکن جب وہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتی ہے پھر اللہ کی طرف سے عذاب بھی اتنا ہی سخت آتا ہے۔ اب وہ ذلت اور مسکینی جو یہود و نصارہ کا مقدر بنی، اب وہ آپ سمجھیے امت مسلمہ کا مقدر بنی ہوئی ہے، اور وہ ذلت اور مسکینی دور ہو سکتی ہے، یہود و نصارہ سے بھی دور ہو سکتی تھی اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، اور وہ ذلت اور مسکینی امت محمدیہ سے بھی دور ہو سکتی ہے اگر یہ اپنے اصل کی طرف لوٹ آئے، جس طریقے سے ہمارے سلف صالحین نے اللہ کے احکامات پر عمل کیا اور دنیا کے اندر وہ غالب ہوئے، اللہ نے انہیں خلافت بھی دی اور ہر قسم کے انعامات بھی دیے، تو وہ ابھی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے انعام یاد دلا رہے ہیں، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اور پورا کرو میرے عہد کو، اوفی بعہدکم میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، تم میرے عہد کو پورا کرو۔ بنی اسرائیل سے اللہ نے کون سا عہد کیا تھا؟ ایک تو میں نے آپ سے ذکر کیا پہلے بھی کہ جب بھی کوئی نبی کسی قوم میں آتا ہے تو آٹومیٹک اللہ کا اور اس قوم کا ایک معاہدہ قائم ہو جاتا ہے کہ اللہ کا اس قوم سے یہ معاہدہ ہو جاتا ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ اب اس قوم نے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اس نبی کو اللہ کا نبی ماننا ہے، اللہ کا پیغمبر ماننا ہے، اور یہ نبی جو اللہ کی طرف سے کتاب لائے یا جو اللہ کے احکامات پیش کرے تو وہ قوم ان احکامات پر عمل کرے گی۔ یہ بھی وعدہ ہوتا ہے، ویسے اللہ تعالیٰ مخصوص معاہدے بھی کرتے ہیں۔ تو یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر جو ایک معاہدہ ہے، جو بھی اب آپ کی امت تھی، چاہے وہ مشرکین مکہ تھے چاہے وہ یہود و نصارہ تھے، تو اب آپ کے آنے پر یہ معاہدہ اللہ کی طرف سے کہ اب نبی کو اللہ کا نبی ماننا ہے، اللہ کا رسول ماننا ہے، اور نبی جو پیغام لایا ہے اس پیغام پر عمل کرنا ہے۔ تو وہ وعدہ مراد ہو سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا، ان کے نبیوں سے بھی وعدہ لیا تھا کہ اگر آپ کے دور میں نبی آگے، نبی آخر الزماں، تو آپ نے ان پر ایمان لانا ہے اور آپ نے ان کی مدد کرنی ہے۔ تو یہ وعدہ بنی اسرائیل سے بھی تھا کہ اگر تم میں اللہ کے نبی آگے، نبی آخر الزماں، تو تم نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور تم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ نہیں دیکھیے، میں پہلے کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ تورات انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر تھا، آپ کی صفات بھی موجود تھیں، قرآن کریم کا ذکر تھا، قرآن کریم کی صفات بھی موجود تھیں، صحابہ کرام کا ذکر بھی تھا اور صحابہ کرام کی صفات بھی موجود تھیں۔ تو یہ وعدے بھی مراد ہو سکتے ہیں جو تورات و انجیل میں، اب مثلا انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عیسیٰ نے باقاعدہ نام لے کر بشارت دی، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اللہ نے سورہ صف میں ذکر کیا ہے کہ انجیل کے اندر
حضرت عیسیٰ نے باقاعدہ کہا اپنی قوم سے کہ میں تمہیں اس رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ نام بھی بتایا، پچھلے نبیوں میں نام تھا کہ نہیں تھا، لیکن حضرت عیسیٰ نے تو باقاعدہ نام بھی بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہوں، قرآن کی صفات ہوں، صحابہ کرام کی صفات تورات و انجیل میں موجود تھیں۔ محمد رسول اللہ والذین معہ وشداء، اس آیت میں صحابہ کرام کی صفات ہیں جو تورات انجیل میں مذکور ہیں۔ قرآن کریم کی صفات جی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کیسے مراد ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ تو اپنے بعد آنے والے نبی کی خبر دے رہے ہیں، تو اس سے احمد کیسے؟ حضرت عیسیٰ کا نام احمد تو نہیں ہے۔ بہرحال اب جس نے نام ماننا ہو پھر وہ تعویلیں کرتا ہے۔ تو رات میں بھی انجیل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کا، مکہ مدینہ تک کا ذکر موجود ہے، مکہ مدینہ کی صفات، صحابہ کرام کا ذکر موجود ہے۔ حضرت سلمان فارسی انہی صفات کو دیکھ کر ہی باقاعدہ اس علاقے میں آ کر بس گئے تھے اور انتظار کر رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بہت سارے یہود و نصارہ مسلمان ہوئے، انہی نشانیوں کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ باقاعدہ پوچھتے تھے آپ سے کہ اس سوال کا جواب دیں، جو اس سوال کا جواب دے گا تو وہ نبی اس سوال کا جواب دے سکتا ہے، اور ایسے کئی واقعات احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ یہود بھی جو مدینہ میں آباد ہوئے تھے وہ انہی صفات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا بھی ان کو پتہ تھا، آپ ہجرت کریں گے اور ہجرت کر کے کھجوروں کی سرزمین میں آپ آ کر آباد ہوں گے۔ یہودی باقاعدہ اسی لیے آئے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ جو آخری نبی ہے وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا، اور وہ کہتے تھے اپنے مخالفین سے، یہودی وغیرہ کم تھے تو وہ کہتے تھے اپنے مخالفین سے کہ ہم سے لڑا نہ کرو، ایک نبی آنے والا ہے، ہم اس نبی کے ساتھ مل کے تم سے لڑیں گے اور تمہیں تباہ و برباد کریں گے۔ وہ نبی آیا تو وہ نبی کے مخالف ہو گئے، چونکہ وہ ان کے قبیلے میں سے نہیں آیا، بنی اسرائیل میں سے نہیں آیا، بنی اسماعیل میں سے آیا۔ تو میرے عہد کو یاد کرو، میرا عہد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، قرآن پر ایمان لاؤ۔ اوفی بعہدکم، میں بھی پورا کروں گا، میرے عہد کو پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اللہ کا جواب میں کیا عہد تھا؟ اللہ نے بنی اسرائیل پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے کچھ پابندیاں لگا دی تھیں، ایسی پابندیاں جو عام حالات میں نہیں تھیں۔ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے وعدے توڑنے کی وجہ سے، ان کے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے اللہ نے بعض چیزیں ان پر حرام کر دی تھی جو حلال تھی۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر بعض پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں ہم نے ان پر حرام کر دی تھی۔ تو اللہ نے ان سے گویا کہ وعدہ کیا تھا کہ اگر تم میرے عہد کو پورا کرو گے اور میرے نبی پر ایمان لاؤ گے تو میں تم پر جو سختیاں ہیں میں وہ سختیاں ختم کر دوں گا، اور تمہارے بوجھ جو تم پر تمہارے ہی گناہوں کی وجہ سے ہیں میں بوجھ تم سے اتار دوں گا۔ ہمیں جو دعا سکھائی گئی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو وہ بوجھ نہ ہم پر ڈالیں جو آپ نے پچھلی قوموں پر ڈالے۔ تو یہود و نصارہ پر اللہ نے بوجھ ڈالے ان کے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، اللہ کا ان پر کوئی ظلم نہیں ہے والعیاذ باللہ۔ تو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم میرے عہد کو پورا کرو گے تو میں جواب میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، میں تم سے یہ بوجھ ختم کر دوں گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو وہ کچھ پابندیاں جو یہودیوں نصارہ پر تھیں، اونٹ وغیرہ اور اس قسم کے جانور وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے، اور چربی وغیرہ اور اس قسم کی چیزیں، تو وہ اسلام میں حلال ہیں۔ تو تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ ہی سے تم ڈرو۔ صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرنا چاہیے، یہی توحید الوہیت کا تقاضا ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لے آؤ ساتھ اس کے جو میں نے نازل کیا ہے، جو میں نے نازل کیا ہے۔ مصدقاً لما معکم، وہ تصدیق کرتا ہے اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے، جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ یعنی کیا نازل کیا ہے؟ قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو میں نے قرآن نازل کیا ہے اس قرآن پر ایمان لے آؤ۔ یہ قرآن یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن نہیں ہے، یہ تورات و انجیل کی بھی تصدیق کرنے والا ہے، ان کی تصدیق بھی کرتا ہے، ان پر مہیمن بھی ہے، تصدیق کرنے والا ہے
واسطے اس کے جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ تم ہو جاؤ پہلے کفر کرنے والے اس کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ بِهِ کی ضمیر بعض علماء نے قرآن کی طرف لٹائی ہے، اور بعض علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لٹائی ہے جن پر قرآن اترا۔ دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ جو میں نے نازل کیا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن، اس پر ایمان لے آؤ۔ وہ تمہارے پاس جو کتابیں موجود ہیں تورات و انجیل اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور تم اس کے ساتھ پہلے کافر نہ بنو، یعنی قرآن کے ساتھ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ دونوں تفسیریں ہیں، دونوں تفسیریں صحیح ہیں۔ قرآن پر ایمان لانا نبی پر ایمان لانا ہے، نبی پر ایمان لانا قرآن پر ایمان لانا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں، ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، دونوں تفسیریں صحیح ہو سکتی ہیں۔ کیا مطلب ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پہلے کافر نہ بنو۔ کوئی یہود نصارہ قرآن کریم کے اول مخاطب نہیں ہیں، قرآن کریم کے اول مخاطب تو قریش مکہ ہیں، تو یہود و نصارہ کو خاص طور پہ یہاں یہود مراد۔ سورہ بقرہ میں زیادہ تر جب بنی اسرائیل کہا جاتا ہے تو یہود مراد ہوتے ہیں زیادہ، اور سورہ آل عمران میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر ہے، وہاں زیادہ تر عیسائی مراد ہوتے ہیں۔ بہرحال دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں کئی مقامات پر۔ تو پہلے کافر نہ بنو۔ اب یہ پہلے کافر تو نہیں تھے، پہلے کافر تو قریش مکہ کے لوگ تھے۔ یہاں پہلے کافر بننے سے مراد یا تو یہود و نصارہ میں سے اپنی قوم میں سے تم پہلے کافر نہ بنو، کیونکہ اگر تم کفر کرو گے، تم بنی اسرائیل میں یا یہود میں پہلے ہو جنہیں قرآن سنایا جا رہا ہے اور قرآن کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ اگر تم نے انکار کیا تو تم پہلے کافر بنو گے اپنی قوم میں، تو پھر بعد میں جتنے لوگ بھی انکار کریں گے ان کا وبال تم پر ہوگا، کیونکہ جب بڑے لوگ ایمان نہیں لاتے تو پھر ان کے بعد آنے والے ان کی اولاد پر جو بڑے لوگ ہیں ان کے گناہوں کے اثرات، گناہوں کا وبال چھوٹوں کے گناہوں کا بڑوں پر بھی پڑتا ہے۔ بعد والوں کے کفر کا وبال پہلے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر پڑتا ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے تھے، اور اس خط میں آپ نے کیسر روم کو بھی خط لکھا تھا، اور آپ نے لکھا تھا کہ اگر تو ایمان لے آیا تو یہ انعام حاصل ہوں گے اللہ کی طرف سے، اگر ایمان نہ لائے تو پھر اریسیوں کا اور دیگر لوگوں کے کفر کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ جس کو پہلے مخاطب کیا جاتا ہے، اگر وہ ایمان لائے تو پھر اس کے بعد جو لوگ بھی ایمان لائے، بعد والوں کے ایمان کا ثواب پہلے لوگوں کو ملتا ہے، کیونکہ بعد والوں کا ایمان پہلے لوگوں کے ایمان کے مرہون منت ہوتا ہے، کیونکہ جو پہلے لوگ ایمان لاتے ہیں پھر وہ تبلیغ کرتے ہیں، اور پھر بعد والوں کے ایمان کے اندر ان کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اور اگر جن کو پہلے دعوت دی جائے اگر وہ کفر کریں تو بعد کے جو کفر کرنے والے ہوتے ہیں ان کے کفر پر پہلے لوگوں کے کفر کے اثرات ہوتے ہیں، لہٰذا بعد والوں کے کفر کا وبال پہلے لوگوں پر بھی پڑتا ہے۔ جیسے قابیل نے جو قتل کیا، دنیا میں جتنے قتل ہوتے ہیں سارا وبال قابیل پر پڑتا ہے۔ من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها ومن سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ فلہ وزرها وزر من عمل بها۔ تو صحابہ کرام کی یہی تو فضیلت ہے، دنیا میں جتنی نیکیاں ہوتی ہیں سب کا ثواب صحابہ کرام کو پہنچتا ہے، کیونکہ وہ صحابہ کرام کے واسطے سے، پھر تابعین کے واسطے سے، پھر تبع تابعین کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب سے پہلے پہنچتا ہے، اور پھر جو جتنا بھی کفر ہوتا ہے تو اس کا وبال جو سب سے پہلے کافر ہیں ان پر پہنچتا ہے۔ تو وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بھی پہلے کافر نہ بنو، یعنی اپنی قوم میں۔ دوسری بات جیسے میں نے ذکر کی کہ یہود کا ایک علمی طور پر، یہود ہوں نصارہ ہوں، ان کا علمی طور پر مقام تھا قریش کے اندر۔ قریش نے چلو شروع میں انکار کر دیا، اب جب یہود کے ساتھ پالا پڑا تو قریش نے کہا، باقی جو عرب تھے مدینہ منورہ میں، انصار تو ایمان لے آئے، جو ایمان نہ لائے وہ کہنے لگے یہود کو دیکھتے ہیں، یہود اگر ایمان لائیں گے تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے، تو اگر تم کفر کرو گے تو پھر تم پہلے کافر بنو گے، تو پہلے کافر نہ بنو۔ تو فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ تم بنو پہلے کافر اس کے ساتھ۔ تو پہلے کافر سے مراد یہود میں پہلے کافر، یا تمہیں دیکھ کر دیگر عرب قبائل اگر وہ ایمان نہ لائے تمہاری وجہ سے، تمہیں دیکھ کر، تو پھر ان کا وبال بھی تم پر پڑے گا۔
اور یہ مراد بھی ہو سکتا ہے کہ جب تمہارے سامنے دعوت پیش ہو تو دعوت سننے کے بعد فوراً انکار نہ کر دینا، یا اولا کافرین بھی سے مراد فوری کفر بھی ہو سکتا ہے۔ اصل میں جب کسی کے سامنے کوئی دعوت پیش ہوتی ہے اور وہ انکار کر دیتا ہے پہلی مرتبہ، تو پھر جب دوسری دفعہ دعوت پیش ہوتی ہے تو اس کے لیے ماننا پہلی دفعہ ماننے کے بنسبت مشکل ہوتا ہے۔ جب 2 دفعہ انکار کر دیتا ہے، تیسری دفعہ دعوت ملتی ہے تو وہ پہلی 2 دفعہ کی بنسبت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور اگر چوتھی دفعہ دعوت ملتی ہے، 3 دفعہ انکار کر چکا ہوتا ہے، تو چوتھی دفعہ ماننا پچھلی 3 دفعہ ماننے کی بنسبت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اور جتنی دفعہ دعوت ملے تو ہر اگلی مرتبہ ماننا پہلے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے اگر ایک انسان پہلی دفعہ کفر کر دے تو۔ اور اگر کوئی شخص پہلی دفعہ ایمان لے آئے تو پھر ماننا آسان ہو جاتا ہے، اور پھر آگے اللہ کی طرف سے مدد ہوتی رہتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص پہلی دفعہ کفر کرے تو وہ انسان پھر اللہ کی طرف سے وہ دور ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ بہت غور طلب آیت ہے، بڑی توجہ طلب آیت ہے، میں آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں۔ 7ویں پارے کی آخری آیت ہے، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، سورہ نام آیت نمبر 110۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں اور ان کی آنکھوں کو بھی پھیر دیتے ہیں جیسے کہ وہ پہلی مرتبہ ایمان نہ لائے۔ یعنی جب کوئی پہلی مرتبہ ایمان نہ لائے، گویا کہ پہلی مرتبہ جب کسی کے سامنے حق پیش ہوتا ہے، ابھی اللہ کسی کے دل کو نہیں پھیرتے، کسی کی آنکھ کو نہیں پھیرتے، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے معاملہ نیوٹرل ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ پہلی دفعہ ایمان نہ لائے، کفر کر دے، انکار کر دے، سخت الفاظ استعمال کرے، تو پھر اگلی مرتبہ اس کا دل پلٹ سکتا ہے اور اس کی آنکھیں پلٹ سکتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ ہم پھیر دیتے ہیں اس کے دل اور اس کی آنکھیں کما لم یؤمنوا به اول مرہ، جیسے وہ پہلی مرتبہ ایمان نہ لائے۔ اور بہت ساری قوموں کی، بلکہ اکثر اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی تذکرہ کیا ہے پچھلی قوموں کا، اور اللہ فرماتے ہیں پچھلی قوم میں اکثر ایمان کیوں نہ لائیں، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی، کیونکہ پہلی مرتبہ جب ان کے سامنے حق آیا انہوں نے انکار کر دیا، سوچے سمجھے بغیر، زیادہ غور نہ کیا۔ جب پہلی دفعہ انکار کر دیا، آئندہ ان کے لیے ماننا مشکل سے مشکل ہوتا ہے گیا۔ اور یہ قرآن کریم میں اکثر ایمان نہ لانے کی وجہ یہ بیان ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر ہے، میں ایک مقام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ سورہ یونس آیت نمبر 74 ہے۔ اللہ عمومی تذکرہ کر رہے ہیں قوموں کا، رسولوں کا۔ ثم بعثنا من بعده رسولا الى قومهم، پیچھے سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے بعد بہت سے رسول بھیجے، عمومی تذکرہ ہو رہا ہے رسولوں کا۔ فجاؤہم بالبینات، وہ رسول اپنی قوموں کے پاس روشن نشانیاں لائے۔ فما كانوا ليؤمنوا، قومیں رسولوں پر ایمان نہ لائیں، کیوں ایمان نہ لائیں؟ بڑا غور طلب سوال ہے۔ اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں بما كذبوا به من قبل، اس لیے کہ وہ پہلے انکار کر چکے تھے۔ چونکہ پہلے وہ انکار کر چکے تھے، یعنی جب پہلی مرتبہ ان کے سامنے حق پیش ہوا انہوں نے انکار کر دیا، تو ان کے لیے پھر ماننا مشکل سے مشکل ہوتا گیا۔ كذلك نطبع على قلوب المعتدين، اسی طرح ہم مہر لگا دیا کرتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر، اللہ کی طرف سے پھر مہر لگ جاتی ہے، پھر دل پلٹ جاتا ہے اللہ کی طرف سے، پھر آنکھیں پلٹ جاتی ہیں۔ تو پہلے کافر بننا یہ بہت بڑا وبال ہے۔ انسان کو کبھی بھی اگر اس کے سامنے حق پیش ہو، کوئی اچھی بات پیش ہو، اگر انسان ایمان نہیں لاتا فوری، تو کم از کم فوری انکار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ چلو انسان جو ہے وہ ایمان لے آئے، یا پھر انسان مہلت، انسان جو ہے نا خاموش ہو جائے، میں غور کروں گا۔ جب بھی غور کرے گا اور حق بات ہوگی تو اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی۔ فوری انکار نہیں کرنا چاہیے۔ فوری انکار اس بات کو ہونا چاہیے جو 100% غلط ہو، لیکن جو غلط بات ہے اس کا فوری انکار ہونا چاہیے۔ اس کا پہلے انکار ہوگا تو وہ فائدہ مند ہوگا، اگر اس کا انکار نہیں ہوگا تو انسان اس کی طرف اس فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو اگر صحیح بات ہے تو صحیح بات کا فوری انکار نہیں کرنا چاہیے۔ فوری انکار کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ جب فوری انکار کرنا بہت بڑا جرم ہے، اس کے بعد ایمان لانا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر فوری ایمان لانا یہ بہت بڑی نیکی بھی ہے۔ فوری ایمان لانا، جس بندے کے سامنے حق پیش ہو اور وہ پہلے ایمان لے، اس کا پھر مقام کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، جو سب سے پہلے ایمان لاتا ہے۔
صحابہ کرام کو امت کا فرق ہی، صحابہ کرام پہلے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ان صحابہ کرام میں سے بھی السابقون الاولون کا جو مقام ہے وہ ازہر من الشمس ہے۔ صحابہ کرام میں اتنا بڑا تفاوت ہے کہ اگر شروع میں ایمان لانے والے صحابہ اگر وہ ایک مد جو ہے وہ جو خرچ کریں تو وہ بعد والے صحابہ کرام کے جبل احد کے برابر سورہ خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ یہ صحابہ کرام کے مقام کی فضیلت ہے، جو پہلے ایمان لائے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی، وہ اور جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور لڑائی کی، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے دونوں سے جنت کا وعدہ کیا، لیکن جو پہلے ہیں اور بعد والے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر ان میں سے سیدنا ابوبکر صدیق کا جو مقام ہے، سیدہ خدیجہ کا جو مقام ہے، سیدنا علی کا جو مقام ہے، سیدنا زید بن حارثہ کا جو مقام ہے جو شروع میں مسلمان ہوئے، السابقون الاولون کا جو مقام ہے وہ مقام بعد والوں کو تو وہ نہیں مل سکا۔ پھر باقاعدہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات تھی کہ جی فلاں پہلے نمبر پہ ایمان لایا، فلاں دوسرے نمبر پر ایمان لایا، فلاں پانچویں نمبر پر ایمان لایا، فلاں چھٹے نمبر پر ایمان لایا۔ صحابہ کرام کی فضیلت میں باقاعدہ یہ ایک خاص فضیلت شمار ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں چھٹا شخص تھا جو ایمان لایا، حضرت عبداللہ بن مسعود۔ یہ ایک بہت بڑا مقام ہے کہ چھٹے نمبر پر، ساتویں نمبر پر فلاں ایمان لایا، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ نے نبیوں کو حکم دیا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے مطیع ہو جاؤں، سب سے پہلے میں جھک جاؤں، سب سے پہلے میں سر جھکاؤں۔ اور وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ بھی ہے سورہ انعام کے آخر میں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، بڑی خاص آیات ہیں، بڑی دل کو چھونے والی آیات ہیں۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، میری نماز ہو، میری قربانی ہو، میری زندگی، میری موت ساری اللہ کے لیے ہے، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ پہلے اسلام لانا۔ پہلے اسلام لانے میں یہ بھی ہے، پہلے اسلام لانا ایک تو ہے نا اللہ نے کسی کو پہلے پیدا کر دیا، اور پہلے اسلام لانے میں یہ بھی شامل ہے کہ جیسے کسی کے سامنے کوئی حق پیش ہو وہ فوراً اس کو مانے، اس کو پھر اجر ملتا رہتا ہے، اس کو بھی اور بعد والوں کو، دوسرے لوگوں کو بھی۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں اعلان ہوتا ہے کسی نیکی کے کام کا، لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں، ہیجیٹیشن ہوتی ہے کہ جی اس نیک عمل میں حصہ لیا جائے کہ نہ لیا جائے۔ کسی ایک کو اللہ توفیق دیتے ہیں، وہ اٹھتا ہے کہتا ہے جی یہ نیک کام میں کرتا ہوں، اس کی دیکھا دیکھی سب لوگ تیار ہو جاتے ہیں، وہ سارا اجر وہ پہلا شخص لے جاتا ہے، سب کو اپنا اپنا اجر ملتا ہے۔ لیکن وہ جو پہلا شخص جو ہے نا وہ اٹھتا ہے نیکی کے کام کرنے کے لیے، کئی دفعہ سب لوگ ہیزیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی آگے قدم نہیں بڑھا رہا ہوتا، جو اس وقت قدم آگے بڑھا لیتا ہے نا پھر اس کو دیکھا دیکھی سب لوگ قدم آگے بڑھاتے ہیں، سب کو اپنا اپنا اجر ملتا ہے، لیکن پہلا شخص سب کا اجر لے جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اعلان کیا صدقے کے لیے، تو بس اسی طرح ہیزیٹیشن میں تھے، کوئی نہیں اٹھ رہا تھا، آپ نے پھر اعلان کیا تو ایک شخص جو ہے نا وہ اس نے اٹھ کر اس نے کہا کہ جی میں یہ دیتا ہوں، اس کی دیکھا دیکھی جب اس نے اعلان کیا باقی سب لوگ جو ہے نا پھر وہ اعلان کرنا شروع ہو گئے کہ جی میں یہ دیتا ہوں، میں یہ دیتا ہوں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها، یہ ہے سنت حسنہ کا مطلب، جو اسلام میں کوئی اچھا عمل کرے تو پھر تو پھر اس کا اجر اس کو بھی ملتا ہے، اور جو بھی عمل کرے وہ والا عمل تو پھر بعد والوں کو اس کا والا اجر ملتا ہے۔ تو بہرحال پہلا کفر یعنی قل ان صلاتی ہے نا، جب قل ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے نا، قل ان صلاتی، تو قل کا مطلب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا نا۔ تو ولا تکونوا اول کافر، بھی پہلے کافر نہ بنو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ تم خریدو میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت، وإیایا فاتقون، اور مجھ ہی سے ڈرو، میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر تھوڑی زیادہ قیمت ملے پھر وہ لے لو، نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کے بدلے جتنی قیمت لی جائے، خربوں لے لیا جائے نا، وہ تھوڑی ہی ہے، وہ جتنی بھی زیادہ ہو جائے، پوری دنیا کے برابر کسی کو سونا بھی مل جائے نا، تو وہ اللہ کی آیتوں کے بالمقابل اگر ہوگا تو وہ چھوٹی سی قیمت ہے۔
قال ومن کفر فامتعوه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار، جو کفر کرے گا تھوڑا سا فائدہ دوں گا. اب کافروں کے پاس بڑا بڑا مال ہے، اتنا بڑا مال ہے کہ ضرب المثل ہے قارون کا خزانہ، لیکن وہ تھوڑا ہے. قارون کا خزانہ ہو تو وہ تھوڑا ہے، آخرت کے مقابلے میں تو بہت تھوڑا ہے. آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو اور مجھے سے تم ڈرو. ولا تلبس، تو یعنی ایک انسان دنیاوی مفادات کے لیے انسان اسلام قبول ہی نہ کرے اور انسان اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرے تو یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے. ولا تلبس الحق بالباطل، اور نہ تم خلط ملط کرو حق کو باطل کے ساتھ. وتکتم الحق، اور نہ تم چھپاؤ حق کو. وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو. یہ یہودیوں کا اکثر کام تھا، حق کو باطل سے خلط ملط کر دیتے. جب وہ ایمان نہ لائے، اب انہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کو حق چھپا لیتے تھے، الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، لوگوں کو گمراہ کرتے تھے. باقاعدہ ان سے مشرکین مکہ نے پوچھا ہم صحیح ہیں مشرکین یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی صحیح ہیں؟ تو یہودیوں نے فتویٰ دیا کہ تم صحیح ہو. یہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ کافروں سے کہتے ہیں کہ کافر لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ایمان والوں سے. اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں پر لعنت ہے یہ جو اس قسم کا فتویٰ دیتے ہیں. یہ حق کو چھپانے والی بات ہے اور یہ حق کو باطل سے خلط ملط کرنے والی بات ہے. تو حق کو باطل سے خلط ملط نہ کرو اور حق کو نہ چھپاؤ. یہ تک تم سے پہلے بھی لا محذوف ہے. اور حق کو نہ چھپاؤ اس حال میں کہ تم جانتے ہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. باجماعت نماز پڑھو، باقی لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو تم بھی نماز پڑھو. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. في رحمه تحلو الحياة شوقا